اتنی تکلیفیں تھیں اپنے ویژن کے اندر, اتنی ماریں نہ, لا شرقیت ولا غربیہ ہے سورہ نور کی آیت میں, کہ جو فطرت کا نور ہوتا ہے نا وہ نہ مشرق کی طرف ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے نہ مغرب کی طرف ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. تو اتنا تشدد اور افراط تفریط تھی, جس سے جا کے کوئی پازیٹیو بات کرے ہر شخص آگے سے کہے یار تم نے شکل دیکھی اپنی, تم یہ کام کرو گے, کوئی اپریسیشن. تو مجھ سے آج پوچھتے ہیں نا بچے آگے کیا آپ کا حوصلہ کس وجہ سے, کس حوصلے سے؟ میں نے کہا بھائی ویژن بڑا تھا, اللہ بڑا تھا, یہ خدمت بڑی تھی, میری ذات چھوٹی تھی, لوگ بڑے تھے, اللہ کے لوگ بڑے تھے, اللہ کی یہ امت بڑی تھی نبی کی. ورنہ ذات بڑی ہوتی تو یہاں تو انسان جو ہے 2 سیکنڈوں میں تھپڑ مار دے کسی کو. یہ جملہ ہمارے خاندانوں میں عام بولا جاتا ہے, میں تمہارے باپ کا کھاتا ہوں کیا جو میں تمہاری بات سنوں آگے سے؟ کس کے لیے انسان اتنی مار کھاتا ہے, کس کے لیے انسان سر جھکا دیتا ہے وہاں پر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اس نے مجھے سنا دی ہے, چاہے یہ حاجی ہو یا یہ عام زندگی ہو. کیوں کرتا ہے ان سے یہ بردباری کیسے اپناتا ہے آدمی, عاجزی کیسے اپناتا ہے, الحلم بالتحلم کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں. ورنہ تو بھائی جان سارے چودھری ہیں, کوئی ہلکا نہیں ہے اس دنیا کے اندر کوئی کہہ سکے بھائی آپ کی میں کیوں سنوں, چاہے وہ مڈل کلاس ہو یا لوور مڈل کلاس ہو. آپ 7 سال کے بچے کو نہیں چینج کر سکتے, آپ 40 سال کے آدمی کو درس تبلیغ کرنے جائیں گے؟ نہیں بھائی, اگر یہ امت کسی وجہ سے برداشت کرتی ہے نا تو اللہ کے لیے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے. حب للہ ہے اور بغض للہ ہے. ورنہ انسان کا حیوان اندر سے اگر نکل آئے نا تو وہ اس کے اندر کوئی عالم غیر عالم کی کوئی کسر نہیں رہتی. پھر فسق اور فجور جب نکلتا ہے تو وہ لحاظ نہیں کرتا. تو اس ویژن کے ساتھ اگر آپ لوگ سمجھیں کہ جب یہ بیت اللہ جو تھا یہ کیسے بنا, یہ کیسے اما ہاجرہ کیسے سیٹل ہوئی یہاں پر, اور کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کیسے یہاں پر, یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے. آپ سوچیں اس سے بڑا کیا ویژن ہو سکتا ہے کسی تحریک کا, کہ میں ان قدموں پہ قدم میرے ہوں گے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہاں پر پھر وہ کیسے, یہاں پر زمزم کس طرح, وہ سٹوری سنیں آپ کہ کس طریقے سے وہ 7 چکر جو لگائے ہیں اما ہاجرہ نے, وہ کائنات کے اتنے بڑے 7 چکر ہیں, اتنے بڑے, دنیا جہاں کے چکر چل لیں آپ, دنیا جہاں کے ننگے پاؤں دھوپ میں رکھ کے آگ کے کوئلوں کے اوپر بھی آپ چل جائیں, لیکن اما ہاجرہ کے وہ 7 چکر جو صفا مروہ کے بیچ میں ہیں وہ اتنے عظیم چکر تھے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اسے سنت بنا دیا کہ اس کے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا اور اس کے بغیر تمہاری عبادت نہیں ہو سکتی دوسری. کتنے بڑے وہ چکر تھے آپ سوچیں. ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ جو بھاگ دوڑ کی ہے 2 ٹیلوں کے اندر, آپ کیسے سمبولک ایکٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ پیچھے؟ تاریخ پڑھیں گے ویژن بڑا ہو جائے گا, سیرت پڑھیں گے ویژن بڑا ہو جائے گا. پڑھیں اس جگہ پر کیسے جرم قبیلہ اور سارے واریر ٹرائبز گھوم رہے تھے, تو کیسے یمن کے اندر سیلاب آیا, کیسے لوگ نکلے وہاں سے, اور ان میں سے ایک ٹرائب تھا جرم کا ٹرائب جو تھا. یہ جو بیٹھے ہوئے بیت اللہ میں ان کانکریٹ والز کے اندر, شاید آپ کو وہ مکہ نہیں آپ کو دیکھا ہوگا, لیکن جب یہ مٹی ہوتا تھا ارد گرد, صحرا تھا اور آج بھی ہے, تو کیسے وہ جرم ٹرائب آیا. وہ تاریخ پڑھ کے انسان کا خون اندر سے جوش مار جاتا ہے کہ یار یہ تھی وہ جگہ. کیسے وہ جرم قبیلہ آیا, کیسے اما ہاجرہ کے ساتھ ان کی جو ہے وہاں پر وہ ڈیل ہوئی وہاں پر کہ زمزم کے اوپر جو ہوئی, پھر وہاں پر ایک پولیٹیکل سسٹم کیسے اسٹیبلش ہوا, پھر کیسے یہ تاریخ چلی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عدنان آتے ہیں بیچ کے اندر جو ان کے 20ویں دادا ہیں, 20ویں نسل پیچھے دادا ہیں. پھر کیسے جو ہے وہ قصی جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا ہیں, قصی نے خزاں نے کیسے جرم کو نکالا اور پولیٹیکل پاور مکے کی اپنے ہاتھ میں لی. پھر کیسے جو ہے قصی نے جو ہے وہ پھر خزاں کو کک آؤٹ کیا, اور پھر یہاں پر اب 4 ڈپارٹمنٹ بنے, 4 سے 5 ڈپارٹمنٹ بنے مکے کے اندر. کس چیز کے؟ ایک دار الندوہ تھا جسے پارلیمنٹ کہتے تھے اس دور, ایک دار السقایا تھا جن کا کام یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا تھا. یہ جو آج آپ پانی پلانا, خدمت کرنا, رستے دکھانا, کھانا کھلانا, یہ آج کی سنتیں نہیں ہیں میرے بھائی. یہ صدیوں پہلے, یہ صدیوں سے اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا یہ ڈپارٹمنٹ جرم قبیلے کے ساتھ. تو جرم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کام مکے کا ہم لیں گے,
اور حاجیوں کی خدمت اور یہ جو حاجیوں کی خدمت اور یہ زمزم کا جو کنٹرول ہے وہ بنی اسماعیل میں رہے گا، اور پھر آگے وہ بنی عدنان میں آتا رہا، اور پھر کس طریقے سے قصی نے پولیٹیکل پاورز بھی لے لی، تو اسی میں یہ بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار یہ جو مسئلہ تھا، جو جس وجہ سے ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول نہیں کی، وہ یہی تھا نا کہ بنو مخزوم جو تھے وہ بنو عبد الدار کے ساتھ تھے، اور بنو عبد مناف جو تھے وہ ان کی اینٹی پارٹی تھی، کیونکہ قصی کے 2 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے یا 5 تھے، ان میں سے عبد الدار اور عبد المناف کی آپس میں لگ گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا دار الندوہ، دار الرفادہ، کہ بھائی یہ جتنے بھی دار الحجابہ، کہ یہ کعبے کو غلاف چلانے کا ایک کام تھا، پھر دار اللواء، یہ لواء تھا جھنڈے کی جنگوں میں جھنڈے کا ایڈمنسٹریشن کس کو ملے گی، تو یہ سارے عبد الدار کو دے دیے قصی نے، تو عبد مناف اور ان کے بیچ میں پھر کانفلکٹ ہو گیا، پھر اس کے اندر جتنے قبیلے تھے یہ سارے جو قریش بننے تھے جنہوں نے، پھر یہ آپس میں سارے اینٹی ہوئے، تو پھر جا کے ایک پیکٹ ہوا جس کے اندر یہ حاجیوں کی خدمت کا جو فریضہ تھا یہ عبد مناف کو ملا، جو ہمارے نبی کے دادا سے پھر پردادا کے پردادا ہیں، پھر یہ آگے ہاشم کو ملا، اور کیسے اس کا نام ہاشم پڑا یہاں پر، کیونکہ وہ حاجیوں کی سب سے بڑا اکنامک ریفارم یہاں پر حاجیوں کی خدمت میں سوپ پیش کرنے کا جو کانسیپٹ تھا، سوپ مطلب بریڈ کو، روٹی کو، ڈبل روٹی کو چورا چورا کر کے سوپ بنا کے پیش کرنے کا کانسیپٹ جو تھا، وہ یہ جس نے کیا ان کا نام پھر ہاشم پڑ گیا، نام ان کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، ہشم کہتے ہیں عربی میں یہ چورا چورا کر کے سوپ بنانے کو، ان کا نام ہاشم اس لیے پڑ گیا آگے سے کیونکہ حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری ان کی تھی۔ پھر اسی طریقے سے یہ ریفارمز انہوں نے کیے آگے سے، پھر اسی طریقے، تو یہ حاجیوں کی خدمت پر تو پہلے لڑائیاں ہوئی نہیں ہیں، جنگیں ہوئی نہیں ہیں کہ بھائی یہ کام ہمیں ملے گا، اور پورے عرب کے اندر عزت ہی قریش کی صرف اس وجہ سے تھی کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ حاجیوں کا حج جو سارے قبائل اور سارے ٹرائبز عرب کے آ کے ملتے تھے یہاں پر، جو قریش کی عزت اور احترام اور تقدس تھا وہ تھا کہ یہ حاجیوں کی خدمت کر، اور ان کا جو ایک بت ہے لات منات عزا، ان کے بت تھے نا جن کی یہ عبادت، لات کون تھا؟ یہ لات بت بعد میں بنا، یہ پہلے ایک انسان تھا، اور عربی میں لتا یا لتو کہتے ہیں ستو پلانے کو، یہ جو ہمارے سندھ میں بھی ہوتی ہے نا ستو پلاتے ہیں، یہ ڈرنک ہوتی ہے پیٹ کو، معدے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، تو وہ ایک نیک شخص تھا، وہ حاجیوں کا ستو پلاتا تھا، تو وہ جب فوت ہوا تو جس چٹان پہ بیٹھ کے وہ ستو بناتا تھا یا پلاتا تھا اس کا نام انہوں نے لات رکھ دیا، وہ چٹان کی عبادت کرتے تھے تو وہ لات بن گئی آگے سے۔ تو کتنی ایک ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے یہ حاجیوں کی خدمت، کتنا ہسٹوریکل ریفرنس ہے حاجیوں کی خدمت، اس پہ تو جنگیں ہوئی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہمیں ملے گا، یہ ہمیں ملے گا، یہ ہمیں ملے گا، ہم خدمت کریں گے ہم، پھر یہ عبد المطلب کے پاس آئی، اور پھر یہ پوری لیگیسی چلتی آ رہی ہے آج تک، کہ آج آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ نکلیں on the footsteps of those all great men، وہ سارے عظیم قدیم لوگ جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ مجھے نہیں چوز کیا اللہ نے، آپ کو چوز کیا، آپ کو موقع ملا کہ آپ اکٹھے ہو کے اتنا بڑا فریضہ نپٹانے جا رہے ہیں جس کی لیگیسی 5-5 ہزار 6-6 ہزار سال پہلے۔ پھر یہ بیت اللہ کیسے بنا، پھر یہ جو ہے یہ کس طرح سے زمزم واپس نکلا عبد المطلب کے دور میں۔ تو میرے بھائی جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو آپ کا ویژن بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ذات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جب آپ کو تکلیف آتی ہے، درد آتی ہے، حاجیوں کی خدمت میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، گرمی، پھر اوپر سے مسائل، تو آدمی کیا کہتا ہے آگے سے، نہیں یار میری ذات تو ہے ہی ہے، میں ہوں امپورٹنٹ۔ ہر انسان کو اپنے نفس سے پیار ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کی بات اور ہے، اس کام کی سنت اور ہسٹری اور تاریخ اتنی لمبی ہے کہ میرے جیسے ہزار بھی اگر اس میں فوت ہو جائیں یہ کام نہیں رکنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بھی اگر اب جو معاملہ ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ نے خدمت کا موقع اگر چھین لیا ہے یا جتنا بھی ملا ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے۔ 15 دن کے لیے اگر وحی رک گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پہلی وحی اور دوسرے وحی کے بیچ میں جو وقفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر محسوس کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منفی نہیں تھے، اور آپ کا دل تڑپتا تھا کہ اللہ مجھ سے پھر مجھے وحی آئے، مجھے وحی ہے۔ آپ لوگ بھی اس طریقے سے دعا مانگیں اللہ سے، یا اللہ کہ مجھے موقع دے کہ میں یہ کام کر دوں، اے اللہ اس سال میں کسی کو پانی نہیں پلایا، کسی کو رستہ نہیں دکھایا، حاجی کو
آپ ایک عام آدمی کو رستہ دکھائیں تو اس میں حدیث کے اتنے زبردست اس کی افضلیت ہے. کسی کو رستہ دکھانا سب اتنا بڑا صدقہ آپ سوچیں. ارے ایک آپ حاجی کو کچھ خدمت کر رہے ہیں, آپ سوچتے ہیں آپ کو اللہ کیا دے گا اس کے عوض میں.